شادی کا فنکشن کافی دھوم دھام سے ختم ہوا تھا۔ لیزا کو اعظم کے ساتھ خوشی خوشی وداع کر دیا گیا تھا اور اب باقی سب نے حویلی کی راہ لی تھی۔ کنیز کو وہاں دیکھ کر فرین بیگم کے رویے نے اماں بھی کو بہت مایوس کیا تھا۔ جہاں انہیں اپنے بیٹی کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے تھا، وہیں فرین بیگم اپنی بہن نرمین اور اس کے گھر والوں کے ساتھ فنکشن چھوڑ کر گھر واپس آ گئی تھی۔ اب آسمان پر شام کے سائے لہرانے لگے تھے۔ وہ سب حویلی پہنچے تو انہیں فرین بیگم، انابیہ اور نرمین لاؤنج میں ان کا انتظار کرتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے اماں بھی، نرمین نے کافی غصے سے کہا تو اماں بھی نے گہرا سانس لے کر اشمان کی جانب دیکھا۔ تم آن کو لے کو کمرے میں جاؤ، اشمان کافی تھک گئی ہوگی وہ۔ لیکن اماں بھی جیسا کہا ہے بیٹا ویسا کرو۔ اشمان نے وہاں رکنا چاہتا تھا تاکہ اس کی خالہ اگر کوئی غلط بات کریں تو اشمان انہیں سمجھا سکے، لیکن پھر ان کا حکم مانتا آن کو وہاں سے لے کر چلا گیا، جو خود بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اماں بھی نے ایک ملازمہ کو کنیز کے سلطان کے کمرے میں چھوڑ کر آنے کا کہا اور خود سلطان کے ساتھ نرمین کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اب کہو بیٹا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں کیا کہوں اماں بھی، آپ نے مجھے کچھ کہنے کے قابل کہاں چھوڑا ہے؟ بچپن سے آپ لوگوں نے میری بچی کو سلطان کے نام کے ساتھ جوڑ کر اپنے پاس رکھا اور پھر اس کی شادی کی تیاریاں بھی کی، اور اس بیچاری کی شادی کے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلطان صاحب تو پہلے ہی سے شادی شدہ ہیں۔ ہم پھر بھی برداشت کر گئے، لیکن اب یہ سب نرمین کا لہجہ کافی سخت تھا، جسے اماں بھی اور سلطان نے سر جھکا کر برداشت کیا۔ میری بچی کے ساتھ بہت زیادتی کی آپ لوگوں نے، اسے سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، کسی کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے۔ اتنا کہہ کر نرمین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ تم چاہتی کیا ہو نرمین؟ اماں بھی نے انتہائی نرمی سے پوچھا تو نرمین نے سر اٹھا کر اپنے آنسو پوچھے۔ سلطان اس لڑکی کو طلاق دے کر انابیہ سے شادی کرے۔ اپنی خالہ کی بات پر سلطان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اماں بھی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بولنے سے روکا۔ وہ بچی صرف سلطان کی بیوی اور اس گھر کی بہو ہی نہیں، وہ سلطان کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس گھر کو وارث دینے والی ہے، اور اس حال میں اسے طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر بات کریں بچے کے پیدا ہونے کے بعد کی، تو ماں کو اولاد سے اور اولاد کو ماں سے دور کرنا ملکوں کے اصول میں شامل نہیں، اس لیے سلطان کنیز کو کبھی طلاق نہیں دے گا۔ اماں بھی کے جواب پر سلطان نے سکون کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، پھر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، سلطان انابیہ سے بھی شادی کرے اور میری بیٹی کو اپنے پاس شہر میں علیحدہ گھر میں رکھے۔ نرمین نے فوراً کہا تو اماں بھی سردہ بھر کر رہ گئی۔ دیکھو نرمین، میں جانتی ہوں انابیہ کو بچپن سے سلطان کے نام سے جوڑا گیا ہے، لیکن ایسے کرنے والا سلطان نہیں تھا، فرحین تھی۔ تب وہ دونوں بچے تھے اور بڑے ہونے پر کسی کی پسندیدگی بدل سکتی ہے۔ سلطان اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اماں بھی نے سمجھانے پر نرمین نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اماں بھی نے انہیں خاموشی سے سننے کا اشارہ کیا۔ ہم اس کے ساتھ زبردستی کریں تو شاید وہ مان بھی جائے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صرف انابیہ کی زندگی برباد ہوگی۔ پہلے بھی ایک بچے کے ساتھ زبردستی کر کے دیکھی تھی نرمین، اور یقین کرو اپنے ساتھ ساتھ اس نے اسے بھی برباد کر دیا۔ اماں بھی نے گہرا سانس لیا۔ میں نہیں چاہتی انابیہ کے ساتھ وہ ہو جو شمع کے ساتھ ہوا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم بچوں کو ان کی مرضی سے زندگی گزارنے دیں۔ اماں بھی نے انتہائی نرمی سے سمجھایا، لیکن نرمین کو روتا دیکھ پریشان ہو گئی۔ ایسے بھی تو وہ برباد ہی ہے اماں بھی، کون کرے گا اس لڑکی سے شادی جس نے ساری زندگی کسی کے منگ کے طور پر گزاری ہو، جس کی شادی کے دن بھی اس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ اس بات پر سلطان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ انابیہ کا گنہگار تھا۔ تم فکر مت کرو نرمین، ہم نے انابیہ کو بیٹی بنایا ہے، اس کی شادی ہم ہی کریں گے۔ اس بات پر نرمین کے ساتھ ساتھ فرین بیگم نے بھی حیرانی سے اماں بھی کو دیکھا۔ ارشمان کا ایک دوست، اس کا بہت اچھا کاروبار ہے، شہر میں اپنا گھر سب کچھ ہے، بس ماں باپ بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ گئے اور بہن بھائی بھی نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا اور شریف بچہ ہے وہ۔ ارشمان نے اس سے انابیہ کے بارے میں بات کی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں، اسے بس ایک سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے جو اس کی تنہائی کے ساتھی بن سکے۔ اماں بھی نے مسکرا کر انابیہ کو دیکھا جو سر جھکائے وہاں تھی۔ تم سب اس سے مل لو، پھر ہم خود بچی کی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ اماں بھی کی بات پر نرمین گہری سوچ میں ڈوب گئی، لیکن فرین بیگم کو یہ شاید فیصلہ منظور نہیں تھا، اس لیے غصے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انابیہ کو تو اپنے گھر کی بہو بنانے کا سوچا تھا میں نے، اماں بھی کسی اور کی نہیں، یہ میری خواہش ہے جسے سلطان کو پورا کرنا ہوگا۔ فرحین کے غصے پر اماں بھی نے سر دہا بھری۔ ماں کے لیے سب سے اہم اپنی بیٹی کی خوشی ہونی چاہیے فرحین، اس لڑکی کے بغیر سلطان کی حالت تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی نا، پھر تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی سلطان، تم ابھی اور اسی وقت انابیہ سے نکاح کرو گے، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اپنی ماں کی بات پر سلطان حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ امی، ہاں یا نا سلطان، مجھے بس تم جواب دو۔ فرین بیگم نے سلطان کو مشکل میں ڈالا اور اماں بھی کو ان پر افسوس ہوا، جسے اپنے بیٹے کے حال پر رحم نہیں آتا تھا۔ نہیں فرحین، میں اپنی بیٹی کی شادی ایک شادی شدہ مرد سے نہیں کرنا چاہتی جو اس سے محبت نہ کرے۔ نرمین کی بات پر فرحین بیگم نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟
وہی جو ٹھیک ہے، نرمین نے آپ سے انداز میں کہا اور اماں بھی کی جانب مڑی۔ آپ مجھے لڑکے سے ملائیں اماں بھی، میں دیکھنا چاہوں گی کہ وہ میری بیٹی کے قابل ہے یا نہیں۔ نرمین کی بات کی نزاکت کو سمجھنے پر اماں بھی نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ چاہے فرحین سے عمر میں چھوٹی تھی لیکن اس سے عقل مند تھی۔ ٹھیک ہے، آپ سب رہیں اپنی خوشی میں خوش، میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اتنا کہہ کر فرحین بیگم غصے کے عالم میں وہاں سے چلی گئیں تو نرمین نے افسوس سے سر جھٹکا اور اماں بھی سے ان کے اور اپنے رویے کی معافی مانگتی وہ بھی انابیہ کو لے کر وہاں سے چلی گئیں۔ امی مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، سلطان نے افسوس سے کہا تو اماں بھی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ پریشان مت ہو بیٹا، اسے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ماں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی ہر ضد منوا سکے، بلکہ ماں کے لیے سب سے اہم اس کی اولاد کی خوشیاں ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے وقت رہتے وہ یہ بات سمجھ جائے گی۔ اماں بھی نے اسے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے نرمی سے سمجھایا۔ فی الحال تم اس سب کی فکر چھوڑو اور اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ ان کے اس بات پر سلطان ان کے پاس سے اٹھا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا اماں بھی۔ اماں بھی اس کی بات پر مسکرا دیں۔ لیکن وہ آپ کو ملی کہاں؟ اتنا عرصہ میں اس کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ وہ کھوئی ہی کب تھی بیٹا؟ سلطان نے حیرت سے سر اٹھا کر اپنی دادی کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگا سلطان، تم اتنی بڑی بات سب سے چھپا لو گے اور وہ ہمیشہ کے لیے چھپی رہے گی؟ میں اسی دن سمجھ گئی تھی وہ لڑکی تمہاری نظر میں ملازمہ سے زیادہ بحال سے جس دن اس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے تڑپ دیکھی تھی۔ سلطان حیرت سے اپنی دادی کو دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر جس دن میں نے کنیز کو یہ بتایا کہ میٹ کا مطلب بیوی نہیں ملازمہ ہوتا ہے تو اس کے آنسو مجھے بہت کچھ سمجھا گئے تھے سلطان۔ اس بات پر سلطان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں جانتی تھی کہ اشفاق تمہارا سب سے خاص ملازم ہے، اس لیے میں نے اسے اپنے پاس بلا کر اسے سچ معلوم کرنا چاہا۔ پہل تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا لیکن پھر اس نے مجھے ہر بات بتا دی کہ کیسے تم نے اسے ایک گھٹیا آدمی سے بچانے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اماں بھی سلطان کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے نرمی سے کہہ رہی تھیں، مجھے تمہارا فیصلہ پسند آیا سلطان، لیکن پھر تمہاری بزدلی پر افسوس بھی ہوا۔ میں چاہتی تھی تم اپنے اندر اسے اپنی بیوی بتانے کی ہمت پیدا کرو، اس لیے میں نے اسے تمہارے ساتھ لاہور بھیجا کہ شاید تمہیں اپنے شوہر ہونے کے فرائض کا احساس ہو۔ سلطان ایک بار پھر پچھتاوے کے گڑھے میں گرا تھا، لیکن افسوس سلطان، تم تب تک خاموش رہے جب تک پانی سر سے نہیں گزر گیا۔ تم سوچ نہیں سکتے مجھے کس قدر افسوس ہوا جب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ کنیز تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سلطان آنکھیں موند گیا جبکہ دو آنسو اس کی پلکوں پر ٹھہرے تھے۔ مجھے اپنے پوتے پر بہت افسوس ہوا سلطان، جس نے اپنا حق تو اس سے وصول کیا لیکن اسے اپنی بیوی کہلائے جانے کا حق تک نہیں دیا۔ سلطان کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو اماں کی گود میں گرنے لگے۔ میں چاہتی تو سب کو بتا دیتی کہ وہ تمہاری بیوی ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ یہ بات تم سب کو بتاؤ، اس لیے میں نے اسے گھر سے نکال دیا، لیکن اشفاق کو اسے بحفاظت اعظم کے پاس چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ سلطان نے حیرت سے سر اٹھا کر اماں بھی کو دیکھا تو اماں بھی مسکرا دیں۔ میں تمہیں جانتی تھی سلطان، یہ جانتی تھی کہ تم ساری دنیا میں اسے ڈھونڈو گے لیکن اعظم کے پاس نہیں۔ سلطان پھر سے اپنا سر جھکا گیا۔ وہ تمہاری امانت کے طور پر بحفاظت اعظم کے پاس تھی بیٹا، بس میں چاہتی تھی تمہیں احساس ہو کہ تم نے ایک لڑکی کو کیسے برباد کر دیا، اور اب جب تمہیں یہ احساس ہو گیا ہے تو میں اسے تمہارے پاس واپس لے آئی۔ اماں بھی نے محبت سے سلطان کو دیکھتے ہوئے کہا جو سر جھکائے ان کے قدموں میں بیٹھا تھا، میں نے اسے دنیا سے تو بچا لیا سلطان، لیکن بکھرنے سے نہیں بچا پائی۔ سلطان نے حیرت سے اماں بھی کو دیکھا۔ وہ وہ لڑکی نہیں جو پہلے ہوتی تھی جو اس کے ساتھ ہوا سلطان، اس سے سب سے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، اور مجھے امید ہے تم اس کو دیے ہر زخم کا مرہم ضرور بنو گے۔ اماں بھی نے سلطان کے ہاتھ تھام کر کہا تو سلطان نے اپنے آنسو پوंچھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اماں بھی، اپنی محبت سے اس کا ہر زخم بھر دوں گا، ساری دنیا اس سے زیادتی کا مداوع کرنے میں گزار دوں گا۔ اماں بھی نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ بس پھر پریشان مت ہو اور فی الحال اپنا سارا دھیان کنیز پر لگاؤ جسے تمہاری محبت کی بہت ضرورت ہے۔ فرحین کو میں سمجھا لوں گی۔ سلطان نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا، لیکن پھر ایک خیال کے تحت واپس آ کر اماں بھی سے لپٹ گیا۔ اماں بھی اس کی حرکت پر مسکرا دیں۔ ایسا وہ بچپن میں بھی کیا کرتا تھا لیکن بڑے ہونے کے بعد اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ اس دنیا کی سب سے اچھی دادی ہیں اماں بھی، اللہ نے آپ کو ہماری زندگی میں فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی بات پر اماں بھی کی پلکوں پر ایک آنسو ٹھہر گیا۔ نہیں بیٹا، میں بھی انسان ہوں، خطائیں مجھ سے بھی ہوئیں، بس انسان کی طرح ان خطاؤں سے سیکھ کر خود کو خود سدھارنے کی کوشش کی ہے، اور میرے خیال سے کامیاب شخص وہی ہے جو اپنی خطا سے سیکھ کر اسے سدھار لیتا ہے۔ سلطان نے ان سے دور ہو کر ہاں میں سر ہلایا تو اماں بھی نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ اب جاؤ اپنی بیوی کے پاس سلطان ملک اور اپنی ہر خطا سدھار لو۔ سلطان اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا اور اماں بھی اپنے ہر بچے کی خوشیوں کی دعائیں کرنے لگیں۔ رشوان آن کو لے کر کمرے میں آیا۔ آن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پورا کمرہ گلابی نیٹ کے پردوں اور لائٹوں اور پھولوں کے ساتھ انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آن نے حیرت سے رشوان کو دیکھا جو اس کے تاثرات دیکھ کر مسکرا دیا۔
مان یہ سب آفیشلی دیکھا جائے تو ہماری شادی آج ٹھیک سے ہوئی ہے، تو میں نے سوچا شادی والے انتظام بھی کیے جائیں۔ ارشمان نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو آن گلابی ہوتی چہرہ جھکا گئی۔ ارشمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں سے پکڑ کر اونچا کیا اور جان نثار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نہیں جانتی آن، تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو، جان سے زیادہ عزیز ہو تم مجھے۔ ارشمان نے اس کے سرخ ہوئے گال پر اپنے ہونٹ رکھ کر کہا تو آن خود میں سمٹ گئی۔ اور آپ بھی میرا سب کچھ ہے مان، آپ کے بغیر آن کا کوئی وجود نہیں۔ آن نے محبت سے اس کے ہاتھ تھام کر کہا تو ارشمان مسکرا دیا اور اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی جس میں ہیرے کی نازک سی انگوٹھی تھی۔ ارشمان نے آن کا ہاتھ تھام کر وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ بچپن سے میں نے بس ایک خواب اپنی آنکھوں میں سنجویا تھا، تمہیں اپنا بنانے کا، تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا۔ ارشمان نے محبت کا اس کا ہاتھ سلاتے ہوئے کہا، بہت مشکلوں کے بعد حاصل ہوا ہے میرا یہ خواب مجھے آن، میں اب تک اپنی آخری سانس تک اس خواب کے ساتھ زندگی گزار دینا چاہتا ہوں۔ ارشمان کی محبت پر آن اپنا سر اس کے سینے پر رکھتی آنکھیں بوند گئی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا مان، ایسا ہی ہوگا۔ ارشمان نے مسکرا کر اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا۔ وہ دونوں کتنے ہی دیر ایک دوسرے کی باہوں میں کھڑے رہے تھے، پھر اچانک ارشمان نے اس کا سر اونچا کیا اور اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنے ہونٹوں سے چومنے لگا۔ آن نے گھبرا کر اس کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچ دیا، ابھی تو وہ اس کی کل رات والی شدتوں سے نہیں سنبھلی تھی۔ مان، ارشمان کو اپنے ہونٹوں کے قریب ہوتا دیکھ آن نے گھبرا کر اسے پکارا۔ اس کی گھبراہٹ پر ارشمان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میری زندگی میں آ کر اسے حسین بنانے کا بہت شکریہ میری جان، میرے ہم ہر غم ہر تکلیف کا ساتھی بننے کا شکریہ۔ ارشمان نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا تو آن خود میں سمٹ گئی۔ ارشمان کے الفاظ ہی نہیں، اس کی آنکھیں، اس کا ہر ایک عمل آن کے لیے بے پناہ محبت کا گواہ تھا، اور اس کی اس محبت پر آن کو اپنا آپ بہت قیمتی لگنے لگا تھا۔ لیزا گھبرائی سے کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھ مسلسل مسل رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اعظم کے ساتھ رخصت ہو کر چودھریوں کی حویلی میں واپس آئی تھی۔ سارے فنکشن اور راستے میں اعظم کی پیغام دیتی آنکھیں اسے بے چین کرتی رہی تھی۔ وہ بولڈ سی لڑکی اعظم کی نگاہوں میں موجود جنون سے گھبرا رہی تھی۔ کم آن لیزا، اتنا ڈر کیوں رہی ہو، کھا تھوڑی جائے گا وہ تمہیں جسٹیل۔ لیزا نے خود کو حوصلہ دلایا اور اپنے کمرے کو دیکھنے لگی، جہاں پوری حویلی اور راستے کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہیں ان کے کمرے کا یوں سونا سونا ہونا لیزا کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کیا مسٹر کو یہ نہیں پتا کہ روم بھی ڈیکور کرتے ہیں؟ لیزا نے منہ بنا کر سوچا اور اٹھ کر اس بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے پاس گئی۔ ٹیبل پر اعظم کا موبائل پڑا دیکھ لیزا مسکرا دی۔ خود تو وہ اسے کمرے میں بھجوا کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، لیکن وہ موبائل اس کی تنہائی کا اچھا سہارا ہو سکتا تھا۔ لیزا نے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور خود کی کتنی ہی سیلفیز بنا ڈالی۔ تصویریں بنا کر انہیں دیکھنے کے بعد لیزا کے ہونٹوں کو شرمیلی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ آج تک اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی، اسے انتظار تھا تو بس یہ بات اعظم کے ہونٹوں سے سننے کا۔ اچانک ہی لائٹ چلی گئی تو لیزا نے سہم کر ارد گرد چھانے والے اندھیرے کو دیکھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلانے کا سوچا، لیکن پھر اس کے ہاتھ میں موجود موبائل اسے چھین لیا گیا۔ کون ہے؟ لیزا نے گھبرا کر پوچھا، مجبور اچانک ہی اپنے ہونٹوں کے قریب جانی پہچانی سانسوں کی مہک اور حرارت محسوس ہوئی تو وہ کام کر رہ گئی۔ کون ہو سکتا ہے میری چوزی؟ اعظم کی آواز اندھیرے میں گونجی تو اس نے لیزا کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ اعظم! لیزا نے اندھیرے سے گھبرا کر اسے پکارا۔ اعظم کی جان! اعظم کی گمبھیر آواز، اس کے لیے بہت محبت چھپی تھی۔ لائٹ کیوں گئی ہے؟ مجھے اندھیرا اچھا نہیں لگتا، لیزا نے اس کی باہوں میں سمٹتے ہوئے پوچھا۔ تو آؤ میری جان، تمہیں اندھیروں سے دور روشنی میں لے جاؤں۔ اعظم نے اسے باہوں میں اٹھا لیا اور چلنے لگا۔ اعظم! اندھیرے میں مجھے اٹھا کر کیوں چل رہے ہو، گر جائیں گے ہم۔ لیزا نے سہم کر اس کا گریبان ہاتھ میں جکڑا، جبکہ اس کی بات پر اعظم کی ہنسی وہاں گونجی۔ زندگی کے 32 سال اس گھر میں گزارے ہیں میں نے میری چوزی، یہاں کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ فکر مت کرو، گروں گا تو تمہیں اپنے نیچے نہیں گراؤں گا بلکہ اپنے اوپر گرا لوں گا، اعظم نے معنی خیزی سے کہا تو لیزا نے دہکتا چہرہ اسے سینے میں چھپا لیا۔ اعظم اسے حویلی کی چھت پر لے آیا تو ہلکی ہلکی سی چاند کی روشنی پر لیزا نے سکھ کا سانس لیا۔ اعظم نے اسے اتارا اور پھر سے کہیں چلا گیا۔ لیزا مسکرا کر چاند کو دیکھنے لگی جو آسمان پر موجود بادلوں سے آنکھ مچولی کھیلتا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس سب پر شام میں ہونے والی بارش کی وجہ سے چلنے والی ٹھنڈی ہوا روح تک کو تسکین دے کر ماحول کو مزید خوابناک بنا رہی تھی۔ لائٹ دوبارہ آ گئی تو لیزا حیرت سے منہ کھولے ہر طرف دیکھنے لگی۔ پورے چھت کو لائٹوں اور لال پھولوں سے سجایا گیا تھا، لیکن جس چیز نے لیزا کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی وہ چھت کے وسط میں لگایا گیا بیڈ تھا، جس کے گرد نیٹ کے لال پردے لگائے گئے تھے جو ہوا سے لہرا رہے تھے، جبکہ بیڈ شیٹ پر پڑے پھول کسی کی خواہشات کو بیان کر رہے تھے۔ چند پل حویلی کی چھت گاؤں کے ہر گھر سے اونچی تھی، اس لیے اونچے بنائے گئے تھے پردے، اس لیے کہیں سے بھی چھت نظر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ لیزا کو اعظم کا یہ انتخاب دل سے پسند آیا۔ اچانک اعظم نے پیچھے سے لیزا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا تو لیزا کٹی پتنگ کی طرح اس کی باہوں میں چلی آئی۔ اعظم! لیزا نے پکارنے پر اعظم نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور لو دیتی نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگا۔
جاؤ اور جا کر بیڈ پر بیٹھو۔ اعظم کے حکم دینے پر لیزا نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن پھر اس کی بات مانتی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ٹانگیں بیڈ پر کرو، اپنا لہنگا پھیلا کر بیٹھو۔ اعظم کی اگلی فرمائش پر لیزا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، لیکن پھر اس کی بات مانتی ویسے ہی بیٹھ گئی جیسا اعظم نے اسے کہا تھا۔ اب اپنا گھونگھٹ نکالو۔ لیزا نے گہرا سانس لے کر اس کی یہ بات بھی مان لی تو اعظم مسکرا کر اس کے پاس آیا اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تم کہاں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہو، ان نازک انگلیوں سے یا ان گوڑھی کلائیوں سے؟ اس لیے اعظم نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک انگوٹھی جیب سے نکالی اور لیزا کی نازک انگلی پہ پہنا دی۔ تمہاری منہ دکھائی۔ میں یہ انگوٹھی بنوائی تھی، لیکن پھر مجھے ان کلائیوں کا خیال آ گیا جو سونی رہنے کے لیے نہیں بنی۔ اتنا کہہ کر اعظم نے اپنے ہونٹ اس کی کلائی پر رکھے اور جیب سے اپنا پیر سے سونے کی بریسلٹ نکال کر اس کی کلائی میں پہنا دی۔ جانتی ہو اس سب کے بعد بھی میرا دل نہیں بھرا۔ نہ جانے یہ دل تمہیں کتنا سنوارنا چاہتا ہے، تو میں اس کے سنتا گیا۔ اعظم نے اس کا سفید مہندی لگا پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑا اور جیب سے ایک نازک اسپائل نکال کر اس کے دائیں پیر میں پہنا دی۔ اب لیزا کی بس ہوئی تھی، اس لیے اس نے گھونگھٹ چہرے سے ہٹایا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بیبی کتنے گفٹس لیے ہیں تم نے؟ زیادہ نہیں، بس یہ۔ اعظم نے ایک پینڈنٹ نکالا جو ایک دل کی شیپ میں تھا اور اس پر بنا اے بہت خوبصورت تھا۔ اعظم نے اس پینڈنٹ کو اس کی گردن میں پہنایا اور اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے۔ لیزا کی ہتھیلیاں سینے سے نم ہو گئی اور یہ اعظم نے پیار سے سونے کے ٹاپس کے سامنے کیے تو لیزا ہنس دی۔ ٹھیک ہے پھر، میں پوری کی پوری تمہاری ہوں، کر لو جو کرنا ہے۔ اپنی بات پر اعظم کی آنکھوں میں جنون اترتا دیکھ لیزا کو احساس ہوا کیا کہہ گئی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، لیکن میرا بھی ایک ہی مطلب ہے۔ اتنا کہہ کر اعظم نے وہ بھاری دوپٹہ سے جدا کیا اور اس کے کانوں کو بھاری جھمکوں سے آزاد کر کے وہ ٹاپس لیزا کے کانوں میں پہنا دیے۔ اپنے کانوں پر اعظم کے ہونٹ محسوس کر لیزا اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی اور اعظم کو اپنے دل کی منمانی کرنے کا ہر موقع مل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لیزا کے گلے سے بھاری ہار، اس کے ماتھا پٹی اور دائیں کلائی میں پہنے بھاری کنگن سے جدا کر چکا تھا، جبکہ بائیں کلائیاں میں پہنی چوڑیاں ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم تھیں۔ وہ لیزا کے بال بھی کھول چکا تھا، لیکن ناک پر پہنی نت ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ لیزا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ اس کے سرخ ہونٹ سے ٹکراتے اس نت کے موتی کو ہی گھور رہا تھا۔ میں نہیں جانتا مجھے تمہاری نت کا موتی اچھا لگ رہا ہے یا برا۔ نگاہیں کہہ رہی ہیں انہوں نے آج تک کچھ اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اور دل۔ اعظم ایک پل کو رکا اور اس کی آنکھوں میں جنون اترا تھا۔ دل کہہ رہا ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری ملکیت کو چھونے کی۔ اتنا کہہ کر اعظم نے اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنے چہرہ قریب کیا اور جان کا زار بنتی اس نت کو راستے سے ہٹاتے ہوئے انتہائی شدت سے اس کی ہونٹوں پر چپ کیا۔ لیزا نے گھبرا کر اس کا گریبان اپنی مٹھی میں جکڑا اور اپنے ہونٹوں پر اس کی شدت کو برداشت کرنے لگی۔ جھٹکے سے اس نت کو لیزا کی ناک سے جدا کر کے وہ مکمل طور پر اس کی سانسوں پر قابض ہو گیا اور لیزا اپنا کپکپاتا وجود اس میں چھپانے لگی۔ جب اسے اپنی کرتی کی ڈوریوں پر اعظم کا ہاتھ محسوس ہوا تو اس نے گھبرا کر اعظم سے دور ہونا چاہا، لیکن یہ اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ اسے آزاد کیے بنا اعظم نے اس کی ڈوری کھینچ کر توڑ دی جو آسانی سے لے رہی تھی، اور اس ڈوری کا غصہ سرخ ہونٹوں پر نکالتے ہوئے اپنے دانت اس پر گاڑ دیے۔ لیزا گھبرا کر اس سے دور ہوئی اور بیڈ سے اٹھ کر دیوار کے پاس آئی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اعظم مسکرا کر اس کے پاس آیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اتنی جلدی گھبرا گئی میری چوزی؟ کل رات تو بہت بہادری سے کہہ رہی تھی کہ ٹکرا لوگی ہر طوفان سے۔ اعظم نے اس کے کندھے سے بال ہٹا کر وہاں اپنے ہونٹ رکھے تو لیزا گھبرا کر اس کی جانب پلٹی اور اس کے سینے میں چھپ گئی۔ ساتھ ہی آسمان پر نظر آتا چاند بھی شرما کر بادلوں میں کی اوٹ میں چھپا تھا۔ اعظم نے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا تو لیزا نے فوراً اپنا دوپٹہ خود پر اوڑھ لیا۔ اس بوڑھ سی لڑکی کو آج یوں شرماتا دیکھ اعظم مسکرا دیا اور بیڈ پر لیٹ کر اسے خود پر گرا لیا۔ لیزا کا دوپٹہ اس کے چہرے پر گرا تھا جس کی خوشبو پر اعظم سکون سے آنکھیں بوند گیا۔ لیزا نے دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹایا تو اعظم نے گدھا کی مانند اپنے گرد پھیلے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ لیزا نے اس سے دور ہونا چاہا تھا تو اعظم مڑ کر اس پر حاوی ہو گیا اور اس سے دوپٹے کو دور کر کے اس کی نازک گردن پر جھک گیا۔ اپنی گردن پر اعظم کی جان لیوا شدت کو محسوس کرتے لیزا اپنی آنکھیں زور سے میچ گئیں۔ چاند ایک بار پھر بادلوں کی اوٹ سے باہر ہوا تھا۔ لیزا کو اعظم کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس ہوئے جو اس کی کرتی کو اوپر کی جانب کھسکا رہے تھے۔ اعظم، لیزا نے گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا، لیکن اعظم نے اس کے پیٹ پر موجود اس چھوٹے سے موتی کو محسوس کیا تو اس کی گردن سے دور ہو کر اس موتی پر جھک گیا۔ لیزا سسک کر اپنی آنکھیں زور سے میچتی تکیہ ہاتھوں میں دبوچ گئی تھی۔ اعظم اس سے دور ہوا اور اپنی شیروانی اتارنے کے بعد پھر سے کالی گٹھا کی مانند اس پر چھا گیا تو لیزا نے گھبرا کر خود کو اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ ان کی محبت کا گواہ بندہ چاند ایک بار پھر سے شرما کر بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ سلطان اپنے کمرے میں آیا تو اس کی نگاہ نے بے چینی سے کنیز کو تلاش کرنا شروع کیا جو اسے بیڈ پر بیٹھی نظر آئی تھی۔
تو سلطان نے سکھ کا سانس دیا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی نوری اسے واپس مل گئی تھی۔ شاید خدا نے اس کی عبادتوں کو، اس کی دعاؤں کو سن لیا تھا۔ سلطان اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ کنیز بس وہاں بیٹھی ایک غیر مرئی نقطے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں نوری، میں تمہارے گناہ گار ہوں، جانتا ہوں تم سے بہت زیادتی کی۔ میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے معاف کر دو، میری بزدلی معافی کے لائق نہیں، سزا کے لائق ہے۔ سلطان نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جو بغیر کسی تعصب کے تھا، تمہارے دل میں جو آئے سزا دو، مجھ پر چلاؤ، برا بھلا کہو، مجھے چاہو تو مار لو، لیکن بس مجھے ایک بار مجھ سے بات کر لو۔ سلطان کی آواز میں تڑپ تھی، جسے محسوس کر کے بھی کنیز جوں کہ توں بیٹھی رہی۔ پلیز کنیز، ایک بار مجھ سے بات کر لو، سلطان نے روتے ہوئے کہا، اور کنیز کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اسے اپنی جانب کیا۔ تو سلطان کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ آنکھیں آج بھی اتنی ہی خوبصورت تھیں جتنی سلطان کو یاد تھا، لیکن ان میں زندگی کی جوت ختم ہو چکی تھی، اور ان آنکھوں کو یوں مردہ دیکھ کر سلطان ہزار موت مرا تھا۔ اس نے فرش پر بیٹھتے ہوئے کنیز کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر خاموشی سے آنسو بہانے لگا۔ اپنی نوری کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ اسی نے اس معصوم سے زندہ دل لڑکی کی یہ حالت کر دی تھی کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی سے بہت دور تھی۔ وعدہ کرتا ہوں نوری، میں تمہارے ہر زخم کا مرہم بنوں گا، تمہیں اتنی محبت دوں گا، تم میرا ہر ستم بھول جاؤ گی۔ سلطان نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا اور اس کا ہاتھ اس کی کمر پر گیا، جس میں ہلکا سا ابھار محسوس کر سلطان کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ مجھے میرے بچے کی قسم ہے، میں اپنی نوری کو واپس حاصل کر کے رہوں گا۔ سلطان نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر قسم کھائی اور اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتا اس کے لیے کھانا لینے چلا گیا، کیونکہ نوری نے شاید کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور اب سلطان ملک مر تو سکتا تھا لیکن اپنی بیوی کے حقوق سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔